برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے میں نے اپنی مادری زبان خاص زبان میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا تھا کہ امام کے ساتھ ملنے کی کیا طریقے، لیکن کیونکہ وہ زبان ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، چند فون آئے ہیں جن میں سے ایک نے یہ سوال کیا کہ امام کے ساتھ ملنے کے کیا طریقہ ہے، کہ میں اس وقت مسجد میں پوچھا کہ امام رکوع کے اندر رکوع میں تھے، اب میں رکوع کے اندر شامل ہوں یا نہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لے کہ مقتدی عام طور پر ہمارے جموں کشمیر میں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو حنفی ہوگا یا سلفی ہوگا۔ میں دونوں کا مسئلہ بیان کروں گا تاکہ دونوں فریقین کو فائدہ ہو۔ چاہے 2 رکعت کی نماز فجر تھی، 3 رکعت والی نماز مغرب تھی، یا 4 رکعت والی نماز ظہر یا عصر یا عشاء تھی، اگر پہلی رکعت میں کوئی شامل ہوتا ہے، فجر کی پہلی 2 رکعتیں ہیں تو پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں ہی شامل ہو گیا، لیکن حنفی تھا تو اس کو وہ رکعت مل گئی، اب وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرے گا تو وہ پہلی رکعت بھی اس کو مل گئی اور دوسری بھی مل گئی، اب اس کو دوبارہ سے امام کے بعد 1 رکعت ادا نہیں کرنی۔ البتہ اگر سلفی ہوگا، وہ رکوع کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کو وہ رکعت نہیں ملتی ہے، کیونکہ حنفی کی یہاں دلیل یہ ہے من ادرک الرکوع فادرک الرکعۃ، جس نے رکوع کو پا لیا، جس کو رکوع مل گیا تو تحقیق اس کو رکعت مل جاتی۔ البتہ سلفی کی یہاں اصول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی پر بھی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے، اب اس کو وہ رکعت نہیں ملتی ہے۔ اگر کوئی دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، حنفی یہ کرے گا کہ امام کے سلام کے بعد 1 رکعت ادا کرے گا اور اس 1 رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اور اپنی رکعت کو مکمل کرے گا۔ البتہ سلفی جو ہوگا وہ دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا، اب اس کو وہ رکعت نہیں ملی، اب اس کو امام کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، دوبارہ وہ توڑنی بھی نہیں ہے، بلکہ رکوع امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا، 2 سجدے کیے، امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھا، قعدے میں بیٹھا، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت، پہلے ثنا، پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت ادا کرے گا۔ البتہ ظہر کی تیسری رکعت، یعنی کہ 2 تو آگے، اب تیسری رکعت میں اگر کوئی ملتا ہے، تیسری رکعت کے رکوع میں کوئی شامل ہوتا ہے، تو اب سلفی جو ہوگا وہ امام کے ساتھ چوتھی بھی ادا کرے گا، یعنی کہ دونوں کی، حنفی یا سلفی، تیسری میں شامل ہوئے وہ، یہ ان کی پہلی تھی، امام کی تیسری، اب ان کی دوسری، امام کی چوتھی، اب امام بیٹھا قعدے میں، قعدہ آخرہ میں سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کھڑا ہو کر، چونکہ اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، اب یہ 2 رکعتوں میں 1 رکعت کو پہلے ادا کرے گا، اور پہلی، کیونکہ یہ قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی۔ البتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ اس کی تیسری رکعت ہے، کیونکہ جو حنفی ہے اس کو امام کے ساتھ جو رکوع میں تیسرے میں شامل ہوا، اس کو یہ پہلی تھی، یہ دوسری اور یہ تیسری ہے ترتیب کے اعتبار سے، لیکن قرات کے اعتبار سے سلفی اور حنفی دونوں کو یہ پہلی۔ البتہ جو سلفی ہوگا، جو حنفی ہوگا، اس کو اس تیسری رکعت میں چونکہ حکم ہے کھڑا ہونے کا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ البتہ جو سلفی تھا اس کو دوسری رکعت کا رکوع جو ملا، یہ رکعت تو نہیں ملی، البتہ اس کو چوتھی رکعت شامل ہوگی، پہلی
तो तरतीब के अतबार से ये दूसरी होगी और दूसरी में वो बैठेगा, क्योंकि दूसरी में कायदा आखिरा करना है। अब चौथी रकात में अगर कोई शामिल होता है रुकू में, तो हनफी को एक रकात मिल जाती है। इमाम के सलाम के बाद ये दूसरी एक रकात अदा करेगा, इसमें सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा, क्योंकि तरतीब के अतबार से पहली है और किरात के अतबार से पहली और तरतीब के अतबार से दूसरी है। और उसके बाद दूसरी रकात में इसको बैठना है अतहियात में, फिर खड़ा हो जाएगा तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में तरतीब के अतबार से जो उसकी तीसरी है, किरात के अतबार से दूसरी है, और दूसरी में भी ये हुक्म है कि सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा। अब तीसरी में तीसरी अदा करने के बाद चौथी अदा करेगा तरतीब के अतबार से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चौथी तरतीब के अतबार, लेकिन किरात के अतबार से ये तीसरी होगी, क्योंकि चौथी इसकी पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये तीसरी तरतीब के अतबार से चौथी, किरात के अतबार से पहली, दूसरी और तीसरी। तो तरतीब के अतबार से तीसरी और चौथी में खाली सूरह फातिहा पढ़ने, लिहाजा सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत नहीं पढ़ेगा। अलबत्ता जो शाफी जो सलफी होगा वो चौथी रकात के रुकू में शामिल हुआ तो उसको रकात नहीं मिली। अब सलाम फेरने के बाद वो पहली अदा करेगा, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा, दूसरी अदा करेगा, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा, उसमें बैठेगा, कायदा करेगा, उसके बाद तीसरी और चौथी में खाली सूरह फातिहा।